نستعين وهو خير الناصرين ومعين. وقال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ دوسری نشست، اور قبلاً ذکر کیا رسول اکرم جس سوسائٹی میں آئے وہ جاہلانہ سوسائٹی کی، جس میں زندگی کے تمام معیارات غیر الہی معیارات پر زندگی استوار ہو، اور وہ قدیم جاہلیت اور ماڈرن جاہلیت، یعنی جس میں علم، ٹیکنالوجی، تجربہ، انسانی دماغ، حتی ادیان، مستکبرین عالم اور جاہلانہ سوسائٹی کے پروردہ افراد ان تمام انسانی میراث کو اپنی شہوتوں اور اپنے غضب کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور شہوانی و غیر الہی اصول کو حاکم کرتے ہیں۔ رسول اکرم اس جاہلانہ سوسائٹی کو بدلتے ہیں اور انقلاب برپا کرتے ہیں۔ انقلاب رسول اکرم کیسے لے کر آئے، وہ روش کیا تھی، اس رسول اکرم کی تعلیمات اور آپ کی تبدیلی کی روش کا عنوان بعثت قرار پایا ہے۔ بعثت بڑکانا، برانگیختہ کرنا، جیسے عموماً ہم اپنی زندگی میں اگر خدا نخواستہ بعض لوگ کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کی نسبت بڑکاتے ہیں، اس کے اندر غضب و غصہ ایجاد کرتے ہیں، اس کے خلاف برائی اس کی پیش کرتے ہیں، آپ کے خلاف اس نے یہ سازشیں کی، یہ انسان بڑک اٹھتا ہے اور یہ انسان اسے نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ غضب کا بڑکا ہوا انسان ہے، بعض شہوتوں کے بڑکے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں یہ شوبس میں دیکھیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ شہوتوں کو بڑکا رہی ہے آگ کی طرح، اور انسان بڑکی ہوئی شہوتیں بے قابو ہوتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں بعض یورپی ممالک نے محارم کے ساتھ بھی شادی کو قانونی قرار دیا ہے۔ یہ بڑکی ہوئی شہوتیں ہیں، لیکن عقل اور فطرت جس کو بڑکائے یہ بعثت رسول اکرم ہے، یہ بعثت ہے۔ انسان بھی برانگیختہ ہوتا ہے، بڑکتا ہے، آرام سے نہیں بیٹھتا، چین سے نہیں بیٹھتا، کہ فطرت اور عقل و الہی تعلیمات کو دنیا میں منتشر کرنے کے لیے نہ آرام رہتا ہے، ہر ایک سے ٹکراتا ہے، ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کی ہدایت کے لیے حریص رہتا ہے اور مستکبرین کو ختم کرنے کے لیے فعال رہتا ہے۔ اسے بعثت کہا جاتا ہے۔ بعثت بعض اوقات موت سے جو انسان قیامت میں اٹھایا جائے گا اسے بھی بعثت کہا جاتا ہے، یعنی موت کے بعد انسان کو سوال و جواب کے لیے اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی بعثت ہے۔ نامطلوب، ناپسندیدہ، غیر الہی، اجتماعی، انفرادی حالت سے مطلوبہ حالت کی طرف اٹھانا کسی قوم کو، کسی طبقے کو، یہ بھی بعثت ہے۔ اگر ایک طالب علم و تعلیم سے رغبت نہیں رکھتا اور اس کی علمی ترقی نہیں ہو رہی، وہ محنت نہیں کر رہا، صلاحیتوں کے مطابق فعالیت نہیں کر رہا، کوئی عالم آئے، کوئی مربی آئے، کوئی تجربہ کار انسان آئے اور اسے اس نامطلوب حالت سے راضی نہ کرے، ناراض کرے، اس نامطلوب حالت کو اس کے لیے نفرت آمیز شے کے طور پر پیش کرے اور اس حالت کو بدلنے کے لیے وہ انسان تق و دو کرتا ہے، اس مطلوبہ حالت کی طرف، مطلوبہ علمی حالت کی طرف جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، علم کے فضائل، ثمرات اس کے سامنے بتائے، یہ انسان جو علم کے اعلیٰ مقامات کے لیے اٹھتا ہے، حرکت آتی ہے، تق و دو کرتا ہے، ذہن لڑاتا ہے، عقل لڑاتا ہے، اسے بھی بعثت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو سستی، کاہلی، غفلت، بے شعوری سے اٹھا کر اسے انرجیٹک بنانا، اسے فعال بنانا، اسے باشعور بنانا، اسے بامعرفت انسان بنانا، یہ بھی بعثت ہے۔ جس دن ہم تعلیمات الہی کے مطابق نامطلوب حالت جیسے سستی، کم علمی، شعور، بے شعوری سے نکلے، شعور کی طرف آئے، علم کے اعلیٰ مقامات کی طرف آئے اور عزم کیا، یہ ہماری بعثت ہے، اور اس بعثت کے برکات انسان پر اعلیٰ و نورانی مرتب ہوتے ہیں۔ عقل اور فطرت بڑکائے گا آپ کو، شہوتوں نے جن کو بڑکایا ہے، غضب نے جن کو بڑکایا ہے، طمع کو جو بڑکائے وہ قارون بنتا ہے۔ غضب اور خود برتر بینی، انانیت جس کو بڑکائے وہ انا کا ماؤنٹ ایوریسٹ فرعون بن جاتا ہے، وہ استکباری نظام بن جاتا ہے۔ اور جسے فطرت ابارے،
جسے عقل ابارے، جسے خدا ابارے، جسے تعلیمات رسول اکرم ابارے، وہ امیر المؤمنین ہے، وہ معصومین علیہ السلام ہے، وہ خود رسول اکرم ہے۔ والذی بعث فی الامیین، رسول اکرم کو خدا نے برانگیختہ کیا، وہ خمینی بدھ شکن ہے، وہ قاسم سلیمانی ہے۔ خوب، ایک سوسائٹی کے اندر نامطلوب حالت سے ناراض کرنے اور مطلوبہ سیاسی، تعلیمی، اقتصادی، تمدنی حالت ایجاد کرنے کے لیے جو شخصیات اور رہبران آتے ہیں ان کے اندر بھی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ ہر شخص، ہر کوئی سوسائٹیز کو، تہذیبوں کو بدل نہیں سکتا۔ جیسے مثال لیتے، بعض چھوٹے پتھر ایک ہوز کے اندر تبدیلی ایجاد کرتے ہیں۔ چھوٹا پتھر، یہ کنکری ایک اوشن کو تبدیل نہیں کر سکتی، ایک اوشن کے اندر طوفان برپا نہیں کر سکتی، ایک اوقیانوس کے اندر طوفان کو پیدا کرنے کے لیے اتنی ہی حجم کا پتھر چاہیے۔ رسول اکرم، امام خمینی و الہی شخصیات، امیر المومنین علیہ السلام، وہ عظیم ہستیاں ہیں جو انسانی فطرت اور عقل کے اوشنز کے اندر تبدیلی ایجاد کرتے ہیں۔ یہ وزین شخصیات ہیں، ثقیل شخصیات ہیں۔ انہوں نے انسانی سوسائٹیز کو اللہ کے معیارات کے مطابق بدلا ہے اور بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رسول اکرم، جیسے میں نے پہلے اس میں بھی عرض کیا لیکچر میں بھی، کہ جاہلانہ سوسائٹی کتنی تخریب تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شہوتیں عام تھی، تعصبات تھے، قبائلی تعصبات میں غرق تھے۔ اس سوسائٹی کو بدلا اور انہیں دنیا کے غلبے و التوحیدی پرچم کے زیر سایہ لایا، اور وہی لوگ جو ایک انڈے کے لیے 40 سال لڑتے تھے، وہی لوگ آج انصار و مہاجرین اپنی ارث تقسیم کر رہے ہیں۔ مہاجرین کو انصار اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ انہیں دے رہے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہو اور میری پراپرٹی میں جس طرح ایک حقیقی بھائی کو حصہ ہے، آپ کو بھی حصہ ہے۔ یعنی یہ وحدت، یہ دلوں کا قریب کرنا، یہ دلوں کے اندر تبدیلی ایجاد کرنا، اور یہ سنت اخوت رسول اکرم نے ایجاد کی، ان کے نفس کے، فطرت کے، عقل کو بڑھکایا اور انسانوں کے اوشنز کے اندر طوفان ایجاد کیا، اور اس طوفان نے پھر وہاں سے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری جیسے موتی عطا کیے۔ اور ابو ذر کون ہے؟ بظاہراً ایک چرواہا، لیکن رسول اکرم کی حدیث ہے کہ کائنات نے وہ سورج کی کرنیں ابو ذر جیسے سچے انسان کے علاوہ نہیں پڑی ہے۔ یعنی جہاں جہاں یہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، آپ دیکھیں ابو ذر جیسا سچا انسان آپ ڈھونڈ نہیں سکیں گے، کیونکہ ابو ذر تعلیمات رسول اکرم و امیر المومنین کا نتیجہ۔ اس طرح کے مخلص افراد پیدا کیے۔ سلمان منا اہل البیت، اس مقام تک ایک آتش پرست کو رسول اکرم کی تعلیمات نے پہنچا دیا۔ بالکل یہی بعثت انسان کے عقل اور فطرت کو بڑھکایا امام خمینی نے۔ روح بعثت و پیغام بعثت نبوی کو سمجھا، اور کیا تبدیلی ایجاد کی امام خمینی نے، اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے واقعاً توفیق و فرصت چاہیے۔ متعدد نمونے ہیں۔ خود ایک امام خمینی کی تعلیمات کا پروردہ ایک معجزہ، جس نے خود ایک طوفان، ایک بعثت ایجاد کی، قاسم سلیمانی۔ کتنے مخلص تھے، کیا تبدیلی ایجاد کی، کتنے دلوں کو بدلا، کتنے لوگ ان کی شہادت پہ روئے۔ ایک اور میں اسوہ بیان کروں جو عموماً کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس شخصیت کے اندر دیکھیں امام خمینی کی تعلیمات و بعثت عقل و فطرت کی کس حد تک ہے۔ وہ ہے اٹلی کے ایک شہید ہے، ایڈواردو اینیلی، تاریخ تشیع کا سب سے امیر ترین انسان۔ یہ دنیا کے امیر ترین انسان، جس کے ٹینک اور جہاز بنانے کی فیکٹریاں ہیں، جس کا فٹ بال کلب ہے اپنا، جس کے کپڑے کی فیکٹریاں ہیں، جس کے گاڑیوں کی کئی فیکٹریاں ہیں، جس کے تعمیرات کی کئی فیکٹریاں ہیں، اور جس کا سالانہ نفع $16 ملین ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا وارث، یہ 300 مذاہب پر اسٹڈی کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، اور یہ بدلتا ہے قرآن سے اور امام خمینی سے، بدل کر اٹلی سے خطرات مول کر، والدین کی دھمکیاں مول کر آتے امام خمینی سے ملاقات کرتا ہے، اور امام خمینی ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اور اس کی زندگی دگرگون ہو جاتی ہے۔ پھر والدین اسے کہتے اسلام چھوڑو، ورنہ یہ دنیا، مال منال، ہماری پراپرٹی کے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ ان خطرات کو بالائے طاق رکھ کر امام خمینی کی تعلیمات کی پرچار کرتے ہیں،
اور سلمان رشدی کے خلاف اٹلی کے ٹیلی ویژن میں آ کر مناظرے کرتے ہیں کہ امام نے جو فتویٰ دیا وہ برحق دیا ہے. اور اس کے بعد اسلام و تشیع و انقلاب اصیل و اسلام نام محمدی کی وجہ سے یہ بڑھ کے عقل و فطرت بڑھ کے انقلاب آیا. اس کے والدین نے اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. متقی انسان خوب یہ وہاں سے فرار کرتا ہے. اس کے بعد اسے پھر گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے, اسے پھر مارا جاتا ہے, اسے پھر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اس سے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ 1 روپی بھی اس کی جیب میں نہیں ہے. پھر اس مقام تک پہنچا دنیا کا امیر ترین شیعہ تاریخ انسانیت کا ایڈوارڈو اینیلی. اپنا نام بھی بدلتے ہیں کہ میں ایڈوارڈو اینیلی نہیں ہوں, میں مہدی اینیلی ہوں, میں امام مہدی سے عشق کرتا ہوں, میں مہدوی ہو گیا ہوں. اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں بچے, ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں بچا. اور بعد میں اس نے پیش بینی کی تھی کہ مجھے اسلام و تشیع کی پرچار کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس نے خودکشی کی. اور ہوا ایسا ہی ہے. انہیں اس پل سے گرایا گیا جس پل کو ان کے اپنے باپ کی کمپنی نے بنایا تھا, اور گرا کر اس کی لاش لائی گئی, اور یوں وہ اس مقام شہادت پر فائز ہوا. یہ ہے عقل اور فطرت کی بعثت کی ایک اٹلی کا مسیحی خاندان کا فرد بن جاتا ہے امام مہدی کا عاشق, اور آخر میں عزم بھی کرتا ہے کہ میں قم آ کر دینی تعلیم امام صادق کی تعلیمات و مکتب کو پڑھوں گا, لیکن وہ فرصت و موقع نہیں دیا گیا انہیں. یہ بعثت رسول اکرم اور بعثت رسول اکرم کا پیغام ہے کہ کس طرح سے یہ پیغام بشریت کے اندر انقلاب و حرکت ایجاد کرتا ہے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں رسول اکرم کے اس عظیم بعثت کے عظیم پیغام کو سمجھ کر خود بیدار ہونے اور بیدار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.